بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی نوکرانی کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسرا کی رات ایک مقام سے گزرتے ہوئے نہایت ہی اعلیٰ خوشبو کی مہک آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ اس کی شان پوچھی گئی تو عرض کیا، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس مومنہ خاتون کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، اللہ تو میرا باپ ہے۔ اس خادمہ نے جواب دیا کہ نہیں، میرا اور تیرے باپ کا پروردگار اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں اس کی خبر اپنے باپ کو دے دوں گی۔ تو اس خاتون نے کہا، کوئی حرج نہیں۔ بس اس نے اپنے باپ کو ساری بات سنائی۔ فرعون نے اس خادمہ کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ کہا، ہاں، میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی بنی گائے کو آگ میں تپایا جائے، یعنی خوب گرم کیا جائے۔ جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو پھر اس خاتون اور اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ اس مومنہ عورت نے فرعون سے کہا، میری ایک درخواست ہے۔ اس نے کہا، کیا ہے؟ خاتون نے کہا، میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں جمع کر کے دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اسی لیے یہ شرط منظور ہے۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو آگ کی طرح تپتی ہوئی گائے میں ڈال دو۔ جب دودھ پیتے بچے کی باری آئی اور فرعون کے سپاہیوں نے اس بچے کو چینا تو وہ خاتون تھوڑی گھبرا گئی۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو گویائی عطا فرمائی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان افسوس نہ کریں، بلکہ انہیں آگ میں ڈالنے دیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ تب ماں نے بچے کو انہیں آگ میں ڈالنے دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 4 ایسے چھوٹے بچے جنہوں نے بات کی وہ یہ ہیں: نمبر 1 عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، نمبر 2 صاحب جریج، نمبر 3 یوسف کی گواہی دینے والا، نمبر 4 فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کا یہ چھوٹا بچہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا مضبوط ایمان دے کہ اسلام کی خاطر جان دیتے ہوئے بھی ایمان کمزور نہ پڑے بلکہ اور پختہ ہو جائے۔ آمین۔